اور کہا اے عبد القادر تم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے۔ جیسے ہی جملہ سنا واپسی دوڑے اور والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لے آئے۔ جب والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لے آئے، والدہ ماجدہ کو بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اسلام بھائی کہ والدہ ماجدہ کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، اور والدہ ماجدہ بھی والدہ ماجدہ تھی، سمجھ گئی کہ بیٹے اب تمہاری اور میری جدائی کا وقت قریب آ گیا، یعنی کہ اب تم علم دین حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ، اب تم علم دین حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قربان آپ بھی تیار ہو گئے اور آپ کی تیاری کے مراحل ہونے لگے، تو آپ کو 80 درہم دیے گئے کہ 80 درہم لیجیے۔ سمجھ اسلام بھائی، کتنے 80 درہم۔ اب 80 درہم جب دیے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، 40 بھائی کے لیے رکھ لیجیے، 40 مجھے دے دیجیے۔ اب آپ روانہ ہونے لگے تو پیاری والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت کرتے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ جملہ بولا اور آپ روانہ ہو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جن کی تربیت اس انداز میں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن آج آپ کی اور میری تربیت کا انداز کیا ہے؟ دروازہ بجا، ٹک ٹک ٹک، جی جہاں جا کے کہتے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے، کال آ گئی جی کوئی بھی اٹھا لے کال، ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ میں اور آپ تربیت کر رہے ہیں، یہ میں اور آپ ایک ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ بچے کو خود جھوٹ سکھا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے، ہمارا سسٹم اچھا ہو جائے۔ اسلامی سمجھیے گا اس بات کو، سمجھیے گا اس بات کو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کا انداز ہو رہا ہے، تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مقام یوں بنا ہے۔ ہم اولیاء کاملین کو یوں مانتے ہیں کہ جن کی والدہ ماجدہ نصیحت کر رہی ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا فضل ہے، کیسا کرم ہے، کیسی کرم نوازی کی بارشیں ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قربان اللہ اکبر، اللہ کے ولی سے جڑ جائے نا، اللہ کے ولی سے جڑ جائے، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ان کی قربت، ان کی صحبت آپ کی دین و دنیا روشن کر دے گی، آسانیاں کر دے گی آپ کے لیے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قربان۔ اب یہ ماجرا ہے کہ حضور غوث، یہ وہی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ وہی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ وہی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت کا انداز دیکھیں کہ والدہ ماجدہ کے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ علم دین کے لیے سفر پر جا رہے ہیں، والدہ کی ایک نصیحت ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ وہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ہماری تو ایک رات نہیں گزر پاتی ہے، ہم ایک رات قیام نہیں کر پاتے، ہم ایک رات عبادت نہیں کر پاتے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مقام ہے وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، آپ نے ریاضت کی ہے، آپ کا تقوی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قربان، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی کے شہزادے ہیں، حضرت ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمہ، انہی کے شہزادے ہیں جنہیں ایک ایپل سے پانی میں بہتا ہوا ملا اور آپ نے کھا لیا تو پریشان ہو گئے۔ اب پریشان ہو گئے، یہ سیب تو کھا لیا ہے میں نے، لیکن یہ جس کا ہے اس سے جا کے معاف تو کرو۔ اگر یہ میں نے سیب کھا لیا ہے تو یہ میرے بلڈ میں جائے گا، میرا بلڈ خراب کرے گا، میرا خون خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ بھئی اسی کنارے سے آیا تھا تو اسی کنارے پہ دیکھتے ہیں، اسی کنارے پہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے تو جو تھیلی اٹھائی راستے سے وہ چھپا لی کہ دوسرا نہ دیکھ لے، آنے دو، سب کا مال اپنا ہے، سب کا مال اپنا ہے۔ لیکن ادھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دریا کے کنارے چل دیے۔ آگے بڑھے تو ایک ٹہنی سی، ایک درخت سا پانی کی طرح جھکا ہوا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یار یہ جھکا ہوا ہے، ادھر سے ہی یہ سیب گرا ہوگا۔ اب معلومات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ان کو تلاش کرنے نکلے۔ اللہ اکبر۔ آگے تلاش کرنے گئے تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا جی حضور کیسے آنا ہوا؟ کہا جی حضور یوں آنا ہوا ہے کہ ایک سیب کھا لیا ہے، مجھے لگ رہا کہ آپ کے درخت گرا ہوا ہے، معاف کر دیجیے، معافی کے لیے آئے ہو۔ اللہ کا ولی کو پہچانتا ہے۔ جب آپ نے یہ مزہ دیکھا کہ یار ایک ایپل کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے تو یقیناً یہ بھی کوئی چیز ہے، یقیناً یہ بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی ہے۔
اللہ اکبر. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، حضرت ابو سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو سیب کھایا آپ کی باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. کتاب موجود ہے، 10 سال 20 سال 30 سال اللہ تعالیٰ روایتیں موجود ہے. بہرحال آپ نے اس باغ کی رکھوالی کی اس ایک سیب کھانے پر. عام جیسا ہوتا، اب ایک تو بھائی بتانے آئے ہوں معاف کرو، نخرے دکھاتا ہے، اکڑ کرتا ہے، فوراً ہم پھیل جاتے ہیں اور فوراً دھوم دھاڑ ہو جاتی. ایک تو معافی مانگو تو پسند نخرے دکھاتی، یہ ہمارا انداز ہے. لیکن ادھر ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث اعظم کے والد ماجد جو تھے، آپ نے حضرت صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لبیک کہا جی منظور ہے. کچھ عرصہ آپ نے خدمت کی. ایک مرتبہ کتاب موجود ہے، حضرت صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ سیب تو لے کر آئے. جب سیب لے کے آئے تو اس میں کچھ کچے کچھ پکے تھے. کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو باقی رکھوالی کا، آپ کو پتہ نہیں کچے پکے. کہا کہ ایک سیب کھایا تو اتنی لائف گزارنی پڑ رہی ہے، اگر اور سیب بغیر اجازت کھا لیتا تو اور پتہ نہیں کتنی لائف جانا پڑتی. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد یہ جملہ فرما رہے ہیں. اب اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، میں نے پہلے کہا یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں. اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمہ کے اس باغ کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف تو کرتا ہوں، لیکن کچھ شرائط ہیں، کچھ باتیں ہیں کی جانی چاہیے، کچھ باتیں ہیں کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ معاف تو کر دوں گا لیکن آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا. اللہ اللہ. کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے چلے نکاح. آگے کیا تھا؟ کہا جی نکاح کرنا پڑے گا لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے. اللہ اللہ اللہ. آنکھوں سے اندھی ہے، زبان پہ گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے. یعنی کہ ایک معلوم ہو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ نے کہا کہ اگر منع کروں تو؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے منع کر دے، آپ منع کر دیں، میں وہ باغ جو سیب کھایا تھا اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. آپ نے کہا لبیک قبول ہے، لبیک مجھے قبول ہے. ایک سیب. سمجھیے گا اس بات. آج معاشرہ درست نہیں ہو رہا، آج میرے اور آپ کے بچے درست نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کا مال کھائے بیٹھے، دینے لینے کا پتہ ہی نہیں. قرضہ لے لی تو دینا نہیں ہوتا، ادھار لے لی تو دینا نہیں ہوتا. کوئی قرض مانگنے آئے تو پہلے سے کپڑے اتر کھڑے جو کرنا بھائی کر لے. ارے اللہ کے نیک بندو، یہاں تو تم جو بھی اپنے چاپلو انداز اپنا لو، لیکن وہاں تو جواب دینا پڑے گا نا یار. وہاں تو جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا نا، سوال و جواب ہوں گے وہاں پر. اللہ اکبر. حضرت ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمہ نے قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، جیسے دروازہ کھلتا ہے جیسے لگتا ہے روشن چاند بیٹھا ہوا ہو، خوبصورت چاند سا بیٹھا ہوا ہو. اللہ اللہ. آپ واپسی پلٹے. کہا ہو سکتا ہے میں کسی غلط کمرے میں چلا گیا ہوں. یہ میرا تو پتا تھا، نہ بولتی نہ دیکھتی نہ چلتی نہ پھرتی، یہ تو سب دیکھ بھی رہی ہے، صحیح بھی ہے، یہ میرا کمرہ نہیں ہوگا. اللہ ہوگا. واپسی آئے. حضرت صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا ان کے والد ماجد تھے، یعنی کہ آپ کا سسر بھی تھے حضرت صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو صالح جنگی دوست کے. آپ نے کہا حضور غلطی سے کسی اور کمرے میں چلا گیا ہوں. آپ نے تو کہا تھا ایسا کہا جس کمرے میں گئے تھے آپ ٹھیک تھا، جس کمرے میں آپ داخل ہوئے وہ ٹھیک ہے. آپ جو میں نے کہا تھا، کہا حضور آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی معاملہ، کہا وہ تو صحیح ہے. کہا وہ بھی صحیح ہے جو میں نے کہا تھا. اللہ اللہ. اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اندھی اس لیے کہا تھا اسے ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے. کہا کہ یہ جو ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، یہ بغیر شرع کے کام کے بعد نکلے ہی نہیں ہے. ان ہاتھوں سے ایسے کام ہی نہیں ہو جو شرع کے خلاف ہو. ان کانوں نے ایسی بات ہی نہیں سنی ہے جو شرع کے خلاف ہو. اللہ اکبر. سمجھیے گا اسلامی بھائیو کہ ایک سیب ہے کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. اور حضرت فاطمہ ام الخیر آپ کا نام بھی کتنا پیارا ہے. میری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیسا نسبت والا نام ہے، کیسے برکت والا نام ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کرم فرمایا اور آپ اپنے کمرے میں واپسی پلٹے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اب ان ایک والد جو ایک ایپل کی وجہ سے، ایک سیب کی وجہ سے
چلتے چلتے کہاں تک پہنچے؟ سزا جو دی وہ 10 سال 20 سال جو بھی تھی وہ پوری کی. پھر کہا کہ ہم صرف جب معاف کریں گے، جب آپ نکاح کریں گے، وہ سزا بھی قبول کی. اگر ہو سکتا تھا آگے آنکھیں والی نہ ہوتی، کانوں والی نہ ہوتی، بہری ہوتی تو بھی قبول کر رہے تھے. حضرت ابو صالح جنگی 2 سال رحمت تو قبول کر لیا تھا. ہاں جو بھی ہے لبیک، کیونکہ سیم معاف ہو جائے، وہ جو کسی کا مال کھایا تھا وہ معاف ہو جائے. اس کے بارے میں شرعی احکام اور پائے جاتے ہیں. بہرحال یہ ابھی تقوی کی بات ہوئی، یہ بزرگوں تقوی ہے. اب آپ نے اللہ اکبر، جب یہ پیارا بندھن جڑ گیا، اب آپ سمجھیے گا کہ اتنے پیارے والد، اتنی پیاری والدہ، جنہوں نے ان آنکھوں سے غیر محرم کوئی نہیں دیکھا، ان پاؤں کو باہر ہی نہیں لے کے گئی غیر شرع کام کے حوالے سے. تو اب تو یہاں ہی سے تو حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی نا. یہیں سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت باسعادت. اب آپ سمجھیے گا کہ ان اللہ کے ولیوں سے اللہ کا ولی آئے گا نا یار. ان اللہ کے ولی سے اللہ کا ولی آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا. جب اتنے پیارے والد، اتنی پیاری والدہ ماجدہ، تو پھر یہی تربیت کریں گے نا. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. یہ تربیت تھی، یہ انداز تھا تربیت کا، اور آپ نے ایسی پیاری تربیت کی. اور اللہ اکبر، میرے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی قربان. وقت کچھ ہم میں بس ایسے ہو گئے ہیں، وقت گزر رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. ماں بولتی تو مانتے نہیں، باپ بولتے تو مانتے نہیں، بس کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چل رہا ہے. کہتے ہیں دنیا ہم نے دیکھی، اب تو آپ بوڑھے ہو گئے نا. آئے ہائے، ادھر میرے حضور غوث اعظم نے یہ نہیں کہا چل دیے، کہا لبیک اما جان. آگے گئے تو قافلہ والوں نے آپ کو لوٹ لیا. لوٹو تو سب کا مال ہو گیا، لیکن آپ کے پاس مال نہیں مل رہا تھا. ڈاکو نے پوچھا آپ کے پاس؟ ہاں جی میرے پاس مال ہے. کہہ رہا تمہارا مال ہم نے پوری تاشی لے لی. کہاں سوچا آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے. چلے ہم اپنے سردار کے پاس لے کے جاتے. سردار کے پاس لے گئے. سردار نے کہا ہاں بھائی بولیے. کہا ہاں جی میرے پاس 40 درہم موجود ہیں. کہاں کیا یہاں پہ سلے میں موجود ہیں. کہا تم چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، نہ بتاتے اور اپنے پیسے بچا لیتے. کہا کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. میں نے والدہ ماجدہ کی بات مانی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور آپ اسی طرح جب اس ڈاکو کے سزا دیکھے کہ اتنا ماں باپ کا فرما بردار ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا، والدہ کہہ رہے تھے میں تو اپنے رب کی پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر چکا ہوں، کتنا میں نے رب کو ناراض کر لیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکو سزا نے کہا ہمیں بھی توبہ طائب کیجیے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. سارے معاملہ چھوڑتے ہیں. اور جب ایک نے چھوڑا تو باقی ساتھ ہیں، ہم کیوں کریں جب ہمارا سردار چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے بھی توبہ کی. کتاب پر موجود ہے. یہ قافلہ بھی جو تھا، ڈاکو قافلہ جو طائب ہو کر نیکیوں کے راستے پر آیا، کہا کہ ان کے بھی بہت اچھی لائف عبادت اور ریاضت میں ان کی لائف گزری. معلوم کیا ہوا کیسے کہ ایک بچے نے جھوٹ بولنے سے، جو والدہ ماجدہ نے نصیحت کی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس جھوٹ نہ بولنے کی برکت سے وہ پورے ڈاکو جو تھے دائرہ اسلام میں آپ کے بیت میں شامل ہوئے اور نیکیوں والی زندگی گزار لگے. تو میٹھے صاحب کیا معلوم ہوا؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا ہے، بچانا ہے. حضور غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہیں. حضور غوث اعظم علیہ السلام کرامات تو بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. لیکن آپ کی تعلیمات یہ ہیں، آپ کی تعلیمات یہ ہیں. آپ نے شرع کے اندر رہ کے آپ نے گزاری ہے، آپ نے شریعت کے اندر رہے ہیں، آپ اس شریعت کے دائرے سے باہر ہی نکلے ہیں. آپ نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں. سفر کرتے رہے، علم دین سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، لیکن شرع کے اندر رہے. وہی حضور غوث اعظم جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی. اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک علیہ رحمت کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان بہت اعلیٰ ہے.